بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو، حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، اور لوگوں سے مباحثہ کرو ایسے طریقے پر جو بہترین ہو. تمہارا رب ہی تو زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کے راستہ سے بھٹکا ہوا ہے اور کون سیدھے راستے پر ہے. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. اور اگر تم لوگ بدلہ لو تو بس اسی قدر بدلہ لو جس قدر تم پر زیادتی کی گئی ہو، لیکن اگر تم صبر کرو تو یقیناً یہ صبر کرنے والوں ہی کے حق میں بہتر ہے. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر سے کام کیے جاؤ، اور تمہارا یہ صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے. ان لوگوں کی حرکات پر غم نہ کرو، نہ ان کی چال بازیوں پر دل تنگ کرو. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کی نافرمانی سے بچتے ہیں اور دوسروں پر احسان کرنے والے ہیں. سبحان اللہ. الحمدللہ. ایک وقت تھا ہم نے الف لام میم سے شروع کیا تھا، کرتے کرتے تقریباً 3.25 سال کا عرصہ ہو گیا. الحمدللہ آج 14 پارے مکمل ہو چکے ہیں. اللہ پاک کا بے حد احسان ہے. اللہ پاک قرآن پاک ان آیات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرما رہے ہیں، فرمایا میرے محبوب میرے راستے پر لوگوں کو دعوت دو، حکمت کے ساتھ اور عمدہ نصیحت کے ساتھ. اللہ کی شان ہے. لوگوں نے حکمت بصیرت کا معنی بھی اور لے لیا. اگلے دن ایک مولوی صاحب مجھے ملے، کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ جی سمجھ نہیں آتی. کچھ علماء ایسے ہیں ایک مسجد میں سال بھی نہیں ٹکتے، ایک مسجد میں سال بھی نہیں ٹکتے. ان کو حکمت بصیرت کا طریقہ بھی نہیں آتا. حکمت بصیرت سے رہنا چاہیے. اور پھر خود ہی بیان کرنے لگے، کہنے لگے ایک مولوی صاحب تھے، ان کے پاس ایک آدمی آیا، آ کر کہنے لگا حضرت جی میں نے فلموں کی دکان بنائی ہے. کہو استغفر. میں نے فلموں کی دکان بنائی ہے، میں آپ سے دعا کرانے آیا ہوں کہ میری دکان اچھی چلنے لگ جائے. اب حضرت صاحب نے دیکھا ہے تو گناہ کا کام، اگر میں اس کو یہاں روکوں اس کا دل ٹوٹ جائے گا، اور اگر میں اس کے لیے دعا کروں تو گناہ کے لیے دعا نہیں کرنی چاہیے.
پھر ساتھ ہی کہنے لگے کہ مولوی صاحب نے بھرم رکھتے ہوئے کیا کیا، اللہ تینوں گھنا رزق دے وے، اللہ تجھے تیرے رزق میں برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ کی شان، وہ نشانہ تو مجھے ہی مارا جا رہا تھا نا، کیونکہ وہ 80 ہیں جڑے سال تو بعد ٹکتے نہیں ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ غلط کو غلط کہنا چاہیے، حق بیان کرنا چاہیے، حق سے ڈرنا۔ میں نے کہا یہ حکمت بصیرت نہیں ہے۔ بھائی رمضان صاحب بھی اس وقت وہاں کھڑے تھے، موقع کے گواہ۔ میں نے فوراً کہا، میں نے کہا حکمت بصیرت یہ نہیں ہے کہ جو گناہ کا ارادہ کر کے آئے امام صاحب اس نیت سے چپ ہو جائے کہ میرا نمازی ٹوٹ نہ جائے، ان دے کن تے تھاپڑا مارے شاباش شاباش، اور میں یہ حکمت بصیرت نہیں ہے۔ اب حکمت بصیرت میں بتاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نمازیں بھی پڑھوں گا، روزے بھی رکھوں گا، ذکر و عبادت بھی کروں گا، دین کے سارے پہلو پر عمل کروں گا، لیکن ایک کام کی مجھے اجازت دے دی جائے۔ وہ کیا کام ہے؟ کہ زنا کرنے کی مجھے اجازت دے دو۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر دنیا میں کوئی ہے جو شفیق ہو؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا؟ چہرہ پھیر لیا۔ اب چہرہ پھیرنے سے اس کا دل نہیں ٹوٹ، اس کا دل ٹوٹ رہا ہے کہ نہیں ٹوٹ رہا؟ لیکن چہرہ کیوں پھیرا؟ یہ سبق ہمیں دیا جا رہا ہے کہ جو غلط ہو، غلط کام کی حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے۔ وہ ادھر سے آیا، پھر چہرہ پھیر لیا، تیسری بار آیا، پھر چہرہ پھیر لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کہا، فرمایا اچھا ادھر آ، میری بات سن۔ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا اگر کوئی تیری بہن سے زنا کرنا چاہے تو برداشت کرے گا؟ یا رسول اللہ نہیں۔ اگر کوئی تیری ماں سے کرنا چاہے؟ اسی طرح بتاتے بتاتے کیا فرمایا؟ جس سے تو کرنا چاہے گا وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی۔ یہ ہے حکمت بصیرت۔ جس سے تو کرنا چاہے وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی۔ اب اس کی عقل جگہ پر آ گئی۔ اگلے دن میرے پاس بھی ایک شخص آیا، کیونکہ اسی جین شین کاڑ لینے ہیں، جڑے جین شین کاڑ لے وہ سمجھن وڈے پیر ہیں۔ اللہ اکبر۔ جو توحید والا ہوتا ہے نا، اللہ کی شان ہے، جن اس کو دیکھ کر خود ہی بھاگ جاتا ہے۔ کیوں؟ جو جن ہوتا ہے وہ شیطان ہوتا ہے۔ جن کیا ہوتا ہے؟ اولاد شیطان ہے۔ شیطان بھی جن، اس کی ذریت بھی جن۔ تو موحد توحید والے کو دیکھ کر جن کے تو ویسے ہی پیشاب نکل جاتا ہے۔ یہ توحید کا اثر ہے، ایمان و یقین کا اثر ہے۔ تو میں بات عرض کر رہا تھا، میرے پاس بھی ایک شخص آیا، یعنی تقریباً کلو 1.5 کلو فروٹ چائے ہوئے، اور کیا کہنے لگا؟ قاری صاحب میری ایک بلانی ہے، میری ایک بلانی ہے، تے تواڈی خدمت کیا کرے نا، جتنے پیسے آکھو وہ بھی دینا، تبھی دے بولا میرا کام ہو جاوے۔ میں کیا گل سن، میں امام مسجد ہاں، مینوں تیرے فروٹ بھی نظر آندے پین، تے مینوں تیرا دل ٹوٹدا بھی نظر آندا پیا ہے، لیکن یاد رکھ
اگر تیرا کام ہو بھی جاوے تو میرے پچھو نماز کوئی نہیں پڑھنی. کیوں؟ اگر میں گھوچے موچے تینوں مار کے کاغذ دے چھوڑا تیرا دل رکھن واسطے، اللہ نہ کرے تیرا کام ہو جاوے، تو جدو نماز واسطے آونا تیرے دل خیال آونا کاری مینو پٹھے کام واسطے طبیعت دیتا ہی پتہ نہیں ہور کتنیاں نو دیندا ہو سی. میرے آگے اللہ کا قرآن پڑھا ہے، پھر میں نے وہی مثال دی. میں نے کہا یہ بتا، 1 منٹ کے لیے بتا، میں کھرا آدمی ہوں، سیدھی بات کرتا ہوں، ڈرتا صرف اللہ سے ہوں. اگر تو کسی کی بہن کے لیے مجھ سے تعویذ لینے کے لیے آیا ہے، کوئی تیری بہن کے لیے لینے آئے، میں اسے دے دوں؟ کہنے لگا نہیں، میری غیرت بھی گوارا نہیں کرتی. میں نے کہا یہ بتا، وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی. اللہ جانتا ہے. کہنے لگا قاری صاحب میری اکھاں کھول گئی ہیں. میں کہ اسے واسطے میں بٹن تے ہاتھ رکھ گیا. غلط کو غلط کہنا چاہیے، یہ حکمت بصیرت نہیں کہ غلط کی تائید کرنی چاہیے. نہیں نہیں، یہ تو کتی چورا نہ رل ویندی ملتا. یہ اسے واسطے ہوتا ہے. 25 سال، 30 سال، 40 سال باگڑ بلے ہو رہی. میں ان مولوی سمجھا ہی نہیں، ان میں باگڑ بلا سدینا جیڑا ظلم شرک بدعات نو ویک کے تے اسے وجہ کر کے چوک ودو ہوئے کہ متا میرا نمازی دا دل دکھ جاوے تے جیڑی صدقے خیرات میرے کو لمدے پہنے روک نہ جاوے. دہاڑے قیامت ایسے مولویاں واسطے کیوں سی؟ تھوڑا جہا غور کریا ہے. میں قرآن پاک چ وکھائی سا انجے اپنے کو گل نہ کریں دا تاکہ توانوں ہی کوئی پتہ لگے کہ اللہ پاک کتنی وعید فرمائی ہے. اللہ اکبر. اللہ پاک قرآن پاک خود ارشاد پہ فرمائیں دن، حوالہ دیندہ جاواں آیت نمبر 158 اپنے گھر پڑھ کے ویکھ لو. ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون. سورۃ البقرہ 2 سپارہ آیت نمبر 158 59 شروع ہوندی پئی ہے. فرمایا جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایات کو چھپاتے ہیں. سمجھ آگئی؟ یہ چھپا رہے نا، حق نو چھپاونا، اگلے نو سچی گل کرو. فرمایا جو لوگ چھپاتے ہیں حالانکہ ہم انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں، یقین جانو کہ اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں. ایسے مولویاں تے اللہ لعنت بھیجدا ہے جڑے لوگ شرک بدعات بے حیائی بے غیرتی نو ویکھ کے چپ کر ویندے، اکھاں نوٹ ویندے. حدیث پاک کے اندر کیا آتا ہے؟ من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذالک اضعف الایمان. اتنی حدیث نظر کیوں نہیں آتی لوگوں؟ فرمایا تواڈے وچوں اگر کوئی بے حیائی ویکھے، برا کام ویکھے، تیرے کولو ہاتھ دی طاقت ہے، ہاتھ نال اونوں روک. اگر ہاتھ دی طاقت نہیں تو زبان نال روک. اگر زبان دی طاقت نہیں
دل دے وچ برا محسوس کر تے اتھو کنارہ کش ہو جا، نال نہ رل۔ میرے محترم ساتھیو، کچھ میری باتیں کڑوی ہوتی ہیں، لیکن یاد رکھو ایک آدمی ہے وہ کسی کو نہیں بتائے گا کہ تیرے ماتھے پہ مٹی لگی ہوئی ہے، وہ صاف کیسے کرے گا؟ ڈاکٹر مریض کو نہیں بتائے گا تجھے کینسر ہو رہا ہے، وہ علاج کیسے کرائے گا؟ جب امام مسجد عالم خطیب اپنے مقتدی کی اصلاح کرنے کے لیے اس کی غلطی اس کے سامنے نہیں بتائے گا، ہاں یہ الگ بات ہے کہ لوگوں کے سامنے نشانہ نہ کیا جائے، لیکن علیحدہ اس کو بتاؤ تو صحیح، جناب اے تسا جڑا چولا پائی ودے ہو اتنے فوٹو لگو ہے، نماز لوگاں دی نہیں ہوندی تے اپنی بھی نہیں ہوندی، مہربانی اگا تے نہ پاویا ہے جناب، اے جڑ تسی داڑھی منائندے ہو اللہ پاک دی لعنت وسدی ہے، اللہ پاک دی لعنت تو بچو، داڑھی رکھایو۔ کدی کسی مولوی صاحب ایک گل کی جدو کیتی نہیں، اسے واسطے کہ مار صاحب بیٹھے، چودھری صاحب بیٹھے، فلانے ڈیڈی صاحب بیٹھے، ہاں جی وہ صاحب بیٹھے، جی میں گل کر بواں اس اگے میں 1000 روپیہ دینا اگاں تے مولوی دی خدمت میں، اینوں کئی لوڑ ہے اپنے پیر تے کہاڑی مارن دی؟ حق چھپایا جا رہا ہے، اور جیڑا میرے ورگا کوئی گل کر بوے ویکھیا یہ کسی مسیح تے ٹکیا، ہر سال نویں مسیح ہوتی، وہ شکر ہے ملتا تو اللہ دا گھر ہی ہے نا، میں کسی دربار سے تو نہیں کیا۔ میرے محترم ساتھیو، بات کرنے کا مقصد یہ ہے، حکمت بصیرت اس کو نہیں کہتے ظلم کو دیکھ کر ظالم کی کمر پہ ہاتھ رکھ کر شاباش دی جائے، حکمت بصیرت اس کو کہتے ہیں ظالم کے ظلم کو دیکھ کر اس کی اصلاح کی جائے، اس کو بتایا جائے یہ تیرا کام غلط ہے، اس کو ٹھیک کر۔ مشرک کو بتایا جائے تو شرک کر رہا ہے۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، میرے آگے اللہ کا قرآن پڑھا ہے، منڈی شاہ جیونا ایک مسجد میں خطیب تھا، لیکن شروع سے میری عادت ہے کہ میں حق بولتا ہوں، ڈرتا صرف اپنے اللہ پاک سے ہوں، نان کے گھروں میں کئی باری ہو آیا لیکن پھر بھی اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں۔ ایک ماتم کرنے والا رافضی میرے بیان میں آ کر بیٹھتا تھا، ساتھیوں نے اس کو کہا شاہ جی تسا ویدے نہیں ہو کہ مولوی سدھیاں تے کھڑیاں کریندا ہے؟ اللہ جانتا ہے وہ کہنے لگا میں آتا بھی اس لیے ہوں، میں نے ارد گرد مساجد میں چکر لگایا ہے، وہ سارے جو ہیں کسی نہ کسی مصلحت کے شکار ہیں، لیکن مجھے صحیح یقین نہیں ہو رہا کہ حق والا راستہ کون سا ہے، میں اس لیے اس کا بیان سنتا ہوں تاکہ میں مرنے سے پہلے حق والے راستے کو اپنا لوں۔ اللہ جانتا ہے کم و بیش 6 ماہ اس نے جمعے کے میرے بیان سنے اور نماز اس نے اپنی پڑھی، 6 ماہ کے بعد میرے پیچھے ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے لگا۔ میں نے اس کو مبارک دی، آگے سے پتہ کیا کہنے لگا، قاری صاحب تساں تا مینوں مبارک دیندے پیو، میرا پتہ کیتا ہی نہیں کہ میرے نال کے ہویا ہے۔ میں کہ تو آپ دس، غالباً دا نام زوار حسین، آکھے جدن دا میں سنی ہویا میرے بھانڈے بھی وکھرے ہو گئے۔ میں کہ پہلی نشانی ہے، یہ پہلی نشانی ہے، سمجھ آئی؟ میں کہ شاہ جی مڑ ہون دس تیرا کہ ارادہ ہے؟ اگلا بول جیڑا اس بولے ہے نا سونے دے پانی نہ لکھا، آکھن لگا قاری صاحب ہوں میں اس سٹیج تے آ گیا، میری جان تا جا سکتی ہے، میرے ٹکڑے ٹکڑے تا ہو سکتے ہیں، جس حق والے راہ تے میں آ گیا میں پیچھا نہیں جا سکتا۔ کچھ عرصہ ہوتا پیا میں سپیشل انہوں ملن گیا،
میں کہ شاہ جی سناؤ، کہ جس مشن تے تو میں نے ٹکایا میں اٹھائی والا. یہ ہے حکمت بصیرت. جب ہم غلط کو غلط نہیں کہیں گے اس کو کیسے پتہ چلے گا اس کے اندر یہ والا مرد ہے. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق